دیکھیں، تاریخ بنتی تو ہے بڑی بڑی جنگوں اور فیصلوں سے، لیکن کبھی کبھی نا صرف ایک فیصلہ، ایک جگہ سے نکل پڑنے کا ارادہ پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ آج ہم ٹھیک اسی لمحے کو سمجھیں گے جب ایک قبیلہ دو حصوں میں بٹا اور ایک سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ الفاظ ہیں ارطغرل غازی کے، اور سچ پوچھیں تو یہی ایک جملہ اس پوری کہانی کے فلسفے کو، اس کی روح کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں دو راستوں کے بیچ ایک انتخاب ہے، ایک طرف محفوظ جانی پہچانی غلامی اور دوسری طرف آزادی کا مشکل اور بالکل انجان سفر۔ تو ذرا اس منظر کا تصور کریں، کئی قبیلہ اب صرف سوچ میں نہیں بلکہ حقیقت میں فزیکلی دو حصوں میں بٹ چکا ہے، سامان بندھا ہوا ہے، گھوڑے تیار کھڑے ہیں، اور پوری فضا میں ایک ایسی جدائی کا احساس ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ وہ لکیر ہے جسے شاید وقت بھی نہ مٹا سکے۔ یہ لکیر صرف زمین پر نہیں کھینچی بلکہ ہر ایک کے دل پر کھینچ چکی تھی۔ یہ ایک حتمی آخری فیصلہ تھا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ارطغرل کا یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ ہجرت تھی، ایک ایسا سفر جو کسی بہت بڑے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کیا جائے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ تو یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ اپنی تقدیر کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس تاریخی تقسیم کا سب سے دردناک پہلو جانتے ہیں کیا تھا؟ کہ یہ ذاتی تھا۔ یہ محض ایک قبیلے کی نہیں بلکہ دو سگے بھائیوں ارطغرل اور گندوقدو کے درمیان دو نظریات کی جنگ تھی۔ ارطغرل کے ان لفظوں میں صدیوں کا دکھ اور ایک مشترکہ تاریخ ہے۔ وہ اپنے بھائی کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم کیا تھے، ایک وجود تھے، ایک طاقت، اور آج وہی طاقت خود اپنے ہی خلاف کھڑی ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ یہ کوئی ذاتی انا کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک مقدس امانت تھی، اپنے والد کے خواب کو زندہ رکھنے کا عہد جو ہر رشتے، ہر تعلق سے بالاتر تھا۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے جذباتی موڑ پر، ایک بیٹے اور ماں کے بیچ وہ الوداعی لمحات۔ حائمہ خاتون کا فیصلہ۔ ذرا حائمہ خاتون کی کیفیت کا تصور تو کریں۔ ایک ماں کا دل ہے جو بیٹوں کی جدائی پر ٹوٹ رہا ہے، لیکن ایک رہنما کی حیثیت سے وہ جانتی ہیں کہ حق کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایک ہی لمحے میں ایک ماں کا درد بھی ہے اور ایک لیڈر کا فخر بھی۔ اور یہ ہیں وہ الفاظ جو ارطغرل کو آگے بڑھنے کی آخری اجازت دیتے ہیں۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک نامعلوم مستقبل کی طرف بھیج رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ حق پر ہے۔ اب اس ذاتی قربانی سے آگے بڑھ کر اس لمحے کے تاریخی اثرات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ روانگی صرف ایک جدائی نہیں تھی بلکہ ایک نئی تاریخ کا آغاز تھا۔ یہ روانگی 3 بالکل صاف مراحل میں ہوئی۔ پہلا، ارطغرل کی پکار، ایک دعوت ان لوگوں کے لیے جو عزت کی زندگی چاہتے ہیں۔ پھر اس پکار کا جواب، اللہ اکبر کی گونج جو اس عزم کا اعلان تھی۔ اور آخر میں وہ چھوٹا سا قافلہ جو ایک عظیم سفر پر نکل پڑا۔ یہ آخری تصویر ہے۔ ارطغرل کے چہرے پر ایک آنسو اس قربانی کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اس کی نگاہیں مستقبل پر ہیں۔ ماضی کا درد قبول ہے کیونکہ منزل بہت آگے ہے۔ تو اب ہم اس کہانی کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ یہ چند 100 لوگوں کا قافلہ، یہ بھائیوں کی جدائی، دراصل وہ چھوٹی سی چنگاری تھی جس نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کے شعلے کو بھڑکانا تھا۔ اور یہی تاریخی حقیقت ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں بلکہ ایک نئی سلطنت کی پیدائش کا لمحہ تھا۔ اسی تقسیم نے وہ بنیاد رکھی جس پر دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک قائم ہوئی۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، کیا ہر عظیم تعمیر ہمیشہ ایک بڑی قربانی نہیں مانگتی؟ تاریخ ہمیں بار بار یہی بتاتی ہے کہ اکثر بڑی کامیابیوں کی جڑیں گہرے ذاتی دکھ اور قربانیوں میں ہی پیوست ہوتی ہیں۔